السلام علیکم دوستوں، آج ہم فاتح خیبر دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنی ہاشم ہے۔ قریش مکہ میں اس خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ممتاز تھا۔ حرم کعبہ کی خدمت اسی خاندان کے ذمے تھی۔ بنو ہاشم کا اس سے بھی بڑا اعزاز یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان میں پیدا کیے گئے۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں آمد کے بعد سے اسی دیار میں آباد تھا۔ قریش کے دیگر خاندانوں میں بنو ہاشم ہی سب سے زیادہ ممتاز اور بزرگی کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن کسی بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب عبد مناف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ حقیقی بھائی تھے۔ ابو طالب عبد مناف عبداللہ اور زبیر عبد المطلب کے تینوں بیٹے فاطمہ بنت عمرو بن عائز کے بطن سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کی شادی ہاشمی خاندان میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئیں اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے: طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہنیں 2 تھیں: ام ہاتھی فاختہ بنت ابو طالب اور جمانیہ بنت ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسد اور ابو طالب نے علی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب یہ ہیں: اسد اللہ، حیدر، مرتضیٰ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور یہیں آپ کی تربیت ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 برس تھی۔ جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات مکان سے ہجرت کا آغاز کیا وہ تاریخ اسلام کا انوکھا عنوان ہے۔ شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ لوگوں کی امانتیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ 3 روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سے 24 برس کے درمیان تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چند روایات میں 15، 18 اور 19 سال بتائی جاتی ہے۔ اس مبارک نکاح کی تقریب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت اور اعلیٰ شجاعت کے تاریخی کارنامے سر انجام دیے جس سے اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں ابتدا میں جن 3 افراد کو سب سے پہلے میدان میں اترنے کا حکم دیا ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگوں میں بالخصوص احد اور خیبر میں شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو اسلامی تاریخ میں سرہنے حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت
تقریباً 5.5 سال رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے مابین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین کے روح فرسا واقعات پیش آئے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے علی، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے، جس کے ساتھ یہودیوں نے دشمنی میں غلو کیا اور عیسائیوں نے محبت میں غلو کیا، لیکن صرف مسلمانوں نے ان سے خدا کی طرف سے بیان کردہ فضیلت کے مطابق پہنچا۔ تیری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، لیکن جو میرے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مشہور اقوال یہ ہیں: عقیدہ میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ خندروئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا برباد کر دیتا ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان بدبختوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ عراق کے شہر نجف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت صحیح مسلم میں یوں بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے: علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری فیوچر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔